دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک جاپان کو دنیا کی سب سے جنگجو ملکوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں 31 لاکھ جانیں گنوانے کے بعد جاپان نے ایک سبق سیکھا۔ جاپان نے اپنے آئین میں تبدیلی لائی اور بتایا کہ جاپانی قوم جنگ کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 1960 میں جاپان نے امریکہ سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا مقصد اگر جاپان کو کسی بھی طور کا خطرہ لاحق ہوگا تو امریکہ جاپان کی حفاظت کرے گا۔ ان دونوں واقعات کے بعد جاپان نے اپنی ساری توجہ دفاع کی بجائے علم، تحقیق، سائنس اور معیشت کی طرف کیے۔ جاپان اپنی دفاع پر GDP کا صرف 1% بجٹ خرچ کرتا ہے اور اس کی فوج کی تعداد 2,47,154 ہے، کیونکہ جاپان اس راز کو جان چکا ہے کہ کسی بھی ملک کی طاقت صرف کوئلہ بارود نہیں ہوتی۔ جاپان اپنا سب سے زیادہ بجٹ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور سائنسی ایجادات پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جاپان کو طاقت دیتی ہے۔ جاپان کو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج نہیں مانی جاتی، لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور سائنسی مہارت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جاپان جب چاہے جدید ترین اسلحے سے بھرپور ایک طاقتور فوج تیار کر سکتا ہے۔ جب بھی جاپان اپنی فوج طاقت کی اضافے کے لیے سروے کرواتا ہے تو عوام اس کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ جاپانیوں کے خیال میں انہیں فی الحال کسی بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت نہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جاپانی کمپنیوں میٹسوبوشی، کاواساکی اور توشیبا کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ معاشی لحاظ سے جاپان کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اقوام متحدہ کے کل بجٹ کا 11% جاپان ادا کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور اس کے تنازعات کس نوعیت کے ہیں، کیونکہ جاپان کے چین، روس اور تائیوان کے ساتھ تنازعات ہیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان میں سے کوئی ایک تنازع بھی خونی رنگ اختیار نہ کر سکا۔ چین اور تائیوان کے ساتھ جاپان کا 8 جزائر پر ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ان میں سے کچھ جزائر جاپان نے 2012 میں ذاتی ملکیت سے خریدے تھے، لیکن چین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 8 جزیرے تاریخی طور پر چین ہی کی ملکیت ہے، انہیں جاپان کسی سے خرید نہیں سکتا۔ عالمی امور کی ماہرین کے مطابق یہ تنازع اتنا خوفناک ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تاہم جاپان اب تک اس مسئلے کو بات چیت سے ڈیل کرتا آ رہا ہے اور اب تک اس مسائل کے دوران ایک بھی گولی نہیں چلی اور ایک بھی انسانی جان ضائع نہیں ہوا۔ تو مختصراً یہ کہ جاپان ایک بڑی فوجی طاقت تو نہیں، لیکن دنیا کی بہت بڑی سیاسی اور معاشی طاقت ضرور ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے تحقیقی منصوبوں میں جاپانی سرمایہ کاری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔